السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ کی 275 نمبر آیت آپ نے سنا، اسی کا بقیہ حصہ ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ گفتگو آیت ربا میں جاری ہے۔ سود کھانے والے بدترین عذاب کے حقدار ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بار بار سود اور ربا خواری کی آیت کا تکرار ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اہتمام ہے کہ مالدار اور صاحبان دولت اپنے مال کو کار خیر اور صدقے میں استعمال کرنے کے لیے آگے بڑھیں، کیونکہ ایک طرف سے سود خواری اور ربا خواری کو حرام قرار دیا گیا ہے، تو دوسری طرف سے دولت اور مال کو خزانہ بنا کر اکٹھا کر کے جمع کرنا بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ لہذا اب کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ مالدار افراد اپنے مال میں صدقہ دیں یا پھر مفید کاموں میں لگا کر دوسروں کو مدد پہنچائیں۔ جیسا کہ ربا کے سود یعنی سود کے حرام ہونے کے فلسفے کو بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ سود کھانے کی وجہ سے بہت سے بزنس، تجارت جن سے دوسرے کاروبار کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے وہ سب ناکام ہو جاتے ہیں۔ جب معاملات میں بازار میں سود کا لین دین بڑھ جاتا ہے تو بزنس کاروبار خود بخود ٹھپ ہونے لگتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں سے تجارت عام المنفعت کام ختم ہو جاتے ہیں جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اور سب صرف سود کھانے کے چکر میں لگ جاتے ہیں۔ اسی لیے ربا کو، سود کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لو کان الربا حلالا لترک الناس التجارہ، اگر ربا اور سود حلال ہوتا تو لوگ تجارت کو چھوڑ دیتے، تجارت ختم ہو جاتی، سب سود کے چکر میں پڑ جاتے، سب تجارت سے ہاتھ اٹھا لیتے۔ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر ربا اور سود پھیل جائے تو قرض دینے کے راستے بند ہو جائیں گے، کیونکہ اقتصادی کاموں میں سود میں پڑنے کا زیادہ خطرہ ہے۔ لہذا روایت میں ہے کہ من اتجر بغیر فقہ فقد ارتطم فی الربا۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بھی بغیر علم کے، بغیر احکام تجارت کے، بغیر احکام کو جانے ہوئے تجارت میں مشغول ہو جائے، تجارتی اصول کو نہیں سمجھتا اور تجارت میں لگ گیا، تو جو بھی اس طرف قدم بڑھائے گا وہ یقیناً سود میں ڈوب جائے گا، ربا میں ڈوب جائے گا۔ سود کے آثار، ربا کے آثار کیا ہیں؟ بغیر کسی محنت کے، بغیر کچھ کیے ہوئے، بغیر کسی کے ساتھ پارٹنر بنے ہوئے فائدہ لینا، سود لینا، یہ ایک قسم کا بہت بڑا ظلم ہے۔ کسی کے حق کو چھپانا، برباد کرنا ہے، جس سے دشمنی پیدا ہوتی ہے اور انسان سنگ دل اور قسی القلب ہو جاتا ہے۔ سود دینے والا بہت زیادہ مال دینے کی وجہ سے کنگال ہو جاتا ہے اور مجبور ہو کر طرح طرح کی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسے برداشت کرتا ہے، اور پھر قید و زنجیر اس کا مقدر بن جاتی ہے، اس کا نصیب قید و زنجیر ہوتا ہے۔ سود معاشرے کو درہم برہم کر دیتا ہے اور سماج دو ٹکڑوں میں، دو حصوں میں بڑھ جاتا ہے۔ ایک مستکبر جو سود لے کر طاقتور بندے جاتے ہیں، اور دوسرے مستضعف اور کمزور جو سود دے کر فقیر و کنگال ہوئے جاتے ہیں، کمزور بنتے جاتے ہیں۔
سود کے اتنی برباد کرنے والے کے آثار و نتیجوں کی وجہ سے نہ صرف اسلام یعنی اتنے زیادہ نقصانات اور بربادی ہے سود میں کہ صرف اسلام میں نہیں بلکہ گزشتہ ساری شریعتوں میں سود کو حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن کچھ بہانے لا کر ربا کو سود کو حلال قرار دے دیتے ہیں اور خود کو نجات دینا چاہتے ہیں، شرعی راستے نکالتے ہیں اور شرعی راستہ دکھا کر دوسروں کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے یہودیوں نے سنیچر کے دن جب شکار منع تھا تو انہوں نے جو ہیلا اور مکر کیا تھا، گڈھے بنا کے الگ الگ کنارے اس میں پکڑتے تھے کہ ہم تو سمندر سے نہیں پکڑ رہے ہیں، بالکل اس طریقے کے بہانے لاتے ہیں جس کا قصہ مفصل گزر چکا ہے۔ یہ ایک قسم کا کھیل ہے، تماشا ہے، اور قرآن مجید ان سب کی شدید مذمت کر رہا ہے۔ قرآن مجید راضی نہیں ہے اس عمل سے۔ جو پیغامات ہیں اس آیت میں، پہلا پیغام یہی ہے، سود کھانے والے عقل و شعور اور روح کی سلامتی سے دور ہیں، اسی لیے معاشرے کو بھی عدل اور انصاف و برابری سے دور کر دیتے ہیں۔ دوسرا پیغام، حلال بیع اور تجارت کو حرام سے تشبیہ دینا، یہ خود ان کے عقل و شعور کی بربادی کی دلیل ہے۔ عقل نہیں ہے اسی لیے تو حلال کو حرام جیسا کہہ رہے ہیں۔ تیسرا پیغام، شیطان انسان کے دل و دماغ پر قبضہ جما لیتا ہے اور اسے اپنے حساب سے اپنے کنٹرول میں لے کر چلاتا ہے۔ چوتھا پیغام، گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، یہ خود دوسرے راستوں کے لیے گناہوں کے راستہ کھول دیتا ہے۔ جب انسان ایک گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، دوسرے گناہ پھر آتے جاتے ہیں۔ جب ربا کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں، تجارت کو، تو ربا کو تجارت جیسا بتا رہے ہیں۔ پانچواں پیغام، جب تک احکام الہی نہ جائے اس وقت تک کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن جب احکام الہی آ گیا تو پھر اس حکم کی مخالفت کرنا جرم ہے، حرام ہے۔ چھٹا پیغام، اللہ کا قانون گزشتہ افراد پر، گزری ہوئی قوم پر حکم آنے سے پہلے لاگو نہیں ہوتا، نافذ نہیں ہوتا ہے۔ ساتواں پیغام، اللہ کے احکام سب انسانوں کے لیے نصیحت ہیں، پند ہیں، موعظۃ من رب، پروردگار کی طرف سے نصیحت ہے۔ آٹھواں پیغام، جو انجان ہے اور گناہ کر بیٹھے، نہیں معلوم ہے اسے اور وہ گناہ میں مبتلا ہو گیا، اس کو تو درگزر کر دیا جاتا ہے، معاف کر دیا جاتا ہے، لیکن جو جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں ان کو ہرگز معاف نہیں کیا جاتا ہے۔ جو گناہ کرنے پہ مصر رہتے ہیں انہیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، جو بھی گناہ جان بوجھ کے کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے، وہ جہنمی ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ عملی پیغام یہی ہے کہ زندگی کی کامیابی حلال اور جائز کمانے، کھانے اور کھلانے میں ہے۔ سود اور ربا سے زندگی ناکام اور برباد ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ خدایا ہمیں اس لعنت سے محفوظ فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔